اور پھر کہا کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو گاڑی سامان لے کے آتی تھی، اشیاء خوردنوش ہیں یا باقی جو کاروبار کا سامان ہے، جو پہلے 2 سے 5 لاکھ روپے لے رہی تھی، اب اس نے 50 سے 70% تک اضافہ کر دیا ہے اپنی اس ریٹ میں. تو کیا بچت ہوگی؟ اضافہ ڈبل ہو گیا ہے. حکومت، انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے مانگ رہے ہیں، حکومت اپنی عیاشی کم کرے، پٹرول سستے داموں وہ کرے، اور کہا کہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسان کو سبسڈی دیں گے. اس پر بھی بلوچستان حکومت کوئی گھپلے کا ہی سوچ رہی ہے. یہ انجمن تاجران لوگوں کا کہنا تھا. جو ریپریزنٹیٹیو ہیں انجمن تاجران وغیرہ وغیرہ، یہ دوسرے مشترکہ طور پہ آپ کے صوبے میں کوئی کاروبار کر رہا ہے، کروڑوں اربوں انویسٹ کر رہا ہے، وہ ریسپیکٹڈ ہے، پوری دنیا میں ریسپیکٹڈ ہوتا ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہمارا تاجر، یہاں ہم اس خطے میں رہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اگر آپ کام کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، کچھ روپے کماتے ہو، تو آپ مطلب خودکشی کر رہے ہو. یہاں جس طرح آپ سچ بولتے ہو تو آپ خودکشی کر رہے ہو، یہاں آپ جائز پیسے کماتے ہو تو آپ خودکشی کر رہے ہو. میں اکثر کہتا ہوں کہ بلوچستان میں جو بلوچستان کی بار کونسل ہے، اگر عام آدمی کے ساتھ آپ کو کوئی کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، عام عوام کے نظریات کے ساتھ، تو بلوچستان بار کونسل ہے. جو ڈی آر اے، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، یہ ان کو ملتا ہے جن کے کوئی الاؤنس نہیں ہوتے ہیں. یہ فرق کو ختم کرنا تھا کہ بھائی جو مطلب سی ایم ہاؤس ہے، سیکریٹریٹ ہے یا اتھارٹیز ہیں، ان کے ملازمین کو تو بہت الاؤنس مل رہے ہیں. تو اس فرق کو ختم کرنے کے لیے الاؤنس تھا، یہ بنایا گیا ہے، اور ملتا تھا کچھ نہ کچھ پرسنٹ، 15%، 20%، 30%. تو اس حکومت نے کچھ اعلان بھی کیا لیکن وہ بھی نہیں دیا. تو اب جہاں کوئی نا انصافی ہوتی ہے، ناجائزی، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کہیں کچھ غلط ہوتا ہے ویڈیو بناؤ تو آ جائے گی. کہیں بھی یاد رکھو، ہر بندہ جہاں بیٹھا ہوا اس کے پاس موبائل ہے، وہ کچھ بول سکتا ہے یا بول نہیں بھی سکتا. کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے، وہ ویڈیو بنائے لگا دے، وہ صحافی ہے. میرا اپنے گھر کا جو بندہ ہے وہ فاقہ کشی پر ہے، اور جس کو میں دے رہا ہوں اس سے زیادہ ضرورت تو اس میرے گھر والے کو ہے. بے شک دے دینی چاہیے، لیکن کیا آپ یہاں پہ پورے ہو؟ یہاں پہ آپ کا کیا آنا تھا؟ ڈی آر اے میں کیا آنا تھا آپ کا؟ یہ 3-4 ارب، ٹھیک ہے، وہ احتجاج کیا، پھر ان کو مشت جیل تک لے گئے، دشمن ایسے بنا دیا تھا کہ جیسے بہت بڑے کوئی دہشت گرد ہوں. لیاقت لیڈی پر وزیر اعلیٰ کو بہت غصہ آتا ہے، علی حسن پہ بہت غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے. علی حسن کا تو ابھی ڈی سی بھی چینج کیا، اور یہ چیف سیکرٹری صاحب کا بہت چاہیتا ڈی سی ہے، اور اس کا ایس پی بھی چینج کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کریں، ہم مانتے ہیں. اور علی حسن کو بھی میں یہ نہیں کہتا کہ ایک منسٹر کو ہر وقت وزیر اعلیٰ کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت میں ہونا چاہیے، لیکن دوسری سائڈ بھی تو دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی تو الگ الگ تو نہ ٹریٹ کرے نا. لیکن جس طرح میں نے کہا، وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ہم نے کفایت شعاری میں فینا جیسا محکمہ ہی بند کر دیا، ورک فرام ہوم ہے. تو یہ جو 2 ارب وفاق کو جا رہے ہیں، اور ادھر کچھ اکاؤنٹ ہیں، میں ان کی ڈیٹیل الحمدللہ لے چکا ہوں، تو میں ان کے بتاؤں گا کہ یہاں کوٹیشنوں پہ کتنے لاکھوں اور کروڑوں نکالے گئے ہیں صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کل انجمن تاجران کے لوگ، باقی کاروباری لوگ جو بڑی اپنی دبنگ پریس کانفرنس کر رہے تھے، آج وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ ایک ہی ملاقات میں انہوں نے وہ تمام جو اپنی باتیں تھیں، اور ان کو جو نقصانات مل رہے تھے، اور ان کو جو خدشات تھے، اور بلوچستان کے عوام کا جو ان کو دکھ تھا، وہ تمام ایک ہی میٹنگ میں ان کو کنونس کر دیا گیا، اور وہ راضی ہو گئے کہ حکومت جو کہہ رہی ہے بجا کہہ رہی ہے، ہم حکومت کے ساتھ ہیں، اور صرف 1 گھنٹہ بڑھا دیا گیا. اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ حکومت بلوچستان پیش ہے بھائی. وفاق میں وہ گیا کہ بھائی کفایت شعاری کے جو اقدامات لیے جا رہے ہیں، اور اس میں صوبوں پر جو آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کوئی 3 منتھ کا بلوچستان پہ شاید 7 ارب آنا ہے، تو شاید 2 ارب وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مطابق جو پریس کانفرنس ہمیں سمجھ آ رہی تھی، جمع کروا بھی دیے ہیں بلوچستان حکومت نے. وہ بلوچستان حکومت جو غریب سمجھی جاتی ہے، جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، جو ڈی آر اے ملازمین کا اس لیے نہیں بڑھا رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، اور وہ جمع کروا رہے ہیں.
اور سب سے پہلے قربانی دے رہے ہیں بھائی. بہت زیادہ ان کو جو ہے نا فکر ہے. خیبر پختونخوا، سندھ، ان سے زیادہ پنجاب، ان سے زیادہ ان کو فکر ہے، اور یہ وفاق کی خدمات میں پیش ہیں. اس کے ساتھ کارزات کو ضلع نہ بنانے کے خلاف ان کی پہیہ جام ہڑتال تھی. اس پر آج وزیر داخلہ کی سربراہی میں وزیر تھے، باقی سیاسی لوگ تھے، بیوروکریسی کے لوگ تھے، وہ گئے، ان سے مذاکرات کیے اور 10 دنوں کے لیے ان کا جو دھرنا تھا وہ مؤخر کر دیا گیا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ حکومت بلوچستان کی جانب سے کل کہا گیا تھا کہ حکومت بلوچستان اور تاجر تنظیموں میں آج کفایت شعاری اقدامات پر اتفاق ہو گیا ہے. اور کل انجمن تاجران والوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ کسی صوبے اور یہاں تک کہ دارالحکومت میں ایسا کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے کہ 8 بجے جو ہے نا آپ مارکیٹیں بند کر دو اور 10 بجے آپ ہوٹلز ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ شادی ہال ہے وہ بند کر دیے جائیں، لیکن یہاں ہو رہا ہے. انجمن تاجران کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے چیدہ نکات پر بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بارڈر بند ہونے کی وجہ سے پہلے ہی تاجروں کی صورتحال خراب ہے. آئے روز بلز اتنے آ رہے ہیں، ٹیکسیز ہیں، عوام کی طرح تاجروں کو بھی مشکلات سے گزارا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ عید پر صورتحال کچھ بہتری ہوئی تھی، خریداری ہوئی تھی. اب پھر کیا ہے، ایران پر جو مسلط کی گئی ہے جنگ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، اس کے اثرات جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں. تیل بڑھ گیا ہے اور اس جنگی محاذ کو حکومت جواز بنا رہی ہے اور دھڑا دھڑ کوئی 77% اور کوئی شاید مور دین 80% ڈیزل اور پٹرول ایسے بڑھا دیے گئے. اور پھر کہا کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو گاڑی سامان لے کے آتی تھی، اشیاء خوردنوش ہیں یا باقی جو کاروبار کا سامان ہے، جو پہلے 2 سے 5 لاکھ روپے لے رہی تھی، اب اس نے 50 سے 70% تک اضافہ کر دیا ہے اپنی اس ریٹ میں. تو کیا بچت ہوگی؟ اضافہ ڈبل ہو گیا ہے. حکومت، انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے مانگ رہے ہیں، حکومت اپنی عیاشی کم کرے، پٹرول سستے داموں وہ کرے. اور کہا کہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسان کو سبسڈی دیں گے، اس پر بھی بلوچستان حکومت کوئی گھپلے کا ہی سوچ رہی ہے. یہ انجمن تاجران لوگوں کا کہنا تھا. انہوں نے کہا بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے، رقبے کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے سب سے کم ہے، لیکن غربت، مہنگائی، بے روزگاری میں بھی سب سے آگے ہے. بارڈر بند ہونے کی وجہ سے لوگ متاثر ہیں اور کہتے ہیں سینکڑوں میل یہ بائک والے جاتے ہیں پٹرول ڈیزل پر، وہ جو انہوں نے کین رکھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے بہت برا برتاؤ ہوتا ہے. ان کو اجازت دی جائے. اگر ان نوجوانوں کو روزگار نہ دیا گیا تو یہ غلط ہاتھوں میں جائیں گے، اور غلط ہاتھوں میں جائیں گے تو غلط سرگرمیوں میں جائیں گے اور صوبے اور ملک کے خلاف استعمال ہوں گے. یہ لباب تھا کہ ہم نہیں مانیں گے یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ 8 بجے مارکیٹیں بند ہوں اور 10 بجے جو ہے نا شادی ہال وغیرہ. آج ان کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ملاقات ہوئی اور اس کا جو ہیڈ لائن تھی وہ یہ تھی کہ حکومت بلوچستان اور تاجر تنظیموں میں کفایت شعاری اقدامات پر اتفاق ہو گیا ہے. یعنی بازار اور مارکیٹس رات 8 بجے بند ہوں گی، شادی ہال جو ہے وہ رات 11 بجے بند ہوں گے، جو پہلے رات 10 بجے کا کہا گیا تھا، جبکہ اندرون صوبہ یہ حال رات 10 بجے بند کر دیے جائیں گے. تاجر تنظیموں اور حکومت میں اتفاق ہو گیا ہے. ان میں کون تھے؟ انجمن تاجران، مرکزی انجمن تاجران، کوئٹہ چیمبر آف کامرس، ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ، پاکستان سمیت. انہوں نے کہا کہ پاکستان سمیت پورا خطہ ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، جس کے باعث سنجیدہ اور مؤثر اقدامات پر قومی اتفاق کی رائے ناگزیر ہو چکا ہے. پٹرولیم مصنوعات کے بعد توانائی بحران کے خدشات موجود ہیں. مستقبل میں سخت فیصلہ ہم اگر ہوتے ہیں پھر بھی ہم قربانی دینے کو تیار ہیں. سب نے مل کر قومی مفاد کے لیے، وطن عزیز کے لیے مشترکہ فیصلہ کیا ہے. یہ کہنا تھا صدر ہیں کوئٹہ چیمبر آف کامرس کے ایوب مریانی صاحب. ان کے ساتھ انجمن تاجران اور یہ باقی بھی جو تھے ان کے سربراہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے تھے گلوبل چیلنج ہے، لڑائی کی صورتحال ہے. لہٰذا اب حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ ایک تو پٹرول اور ڈیزل بڑھ گیا ہے، جتنا زیادہ وہ ہوگا نا، اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں جو ہم بند کر رہے ہیں تاکہ کم سے کم ہو، کہ ہم نے وہ کر دیا اسکولوں میں جو پہلے چھٹیاں تھیں کہ اس وجہ سے تاکہ کم سے کم کنزپشن ہو. ابھی وہ کہہ رہے ہیں بہت ساری جو ہماری بجلی پیدا ہوتی ہے وہ اسی اس میں بنتی ہے، مطلب
آئل وغیرہ کو یوز کر کے، تو پھر یہ بحران اس طرف بھی جائے گا، اس طرف جائے گا جو ہم بجلی کنزیوم کرتے ہیں تو زیادہ پریشر آئے گا، زیادہ ایشوز آئیں گے. اس لیے مارکیٹس بند کر کے، باقی چیزیں بند کر کے ہم اس پہ کافی حد تک روک تھام کر سکتے ہیں. اچھا، یہ چیز فیصلہ مشترکہ طور پر لیا ہے، اچھا ہے. کل کی جو پریس کانفرنس تھی بڑی وہ ہو رہی تھی، بالکل 180 پر تھے، لیکن آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں وہ کافی کام ڈاؤن تھے اور مطمئن تھے، اور یہ اچھی بات ہے. مطلب جو ریپریزنٹیٹیو ہیں، انجمن تاجان وغیرہ وغیرہ، یہ دوسرے مشترکہ طور پہ آپ کے صوبے میں کوئی کاروبار کر رہا ہے، کروڑوں اربوں انویسٹ کر رہا ہے، وہ ریسپیکٹڈ ہے، پوری دنیا میں ریسپیکٹڈ ہوتا ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہمارا تاجر، یہاں ہم اس خطے میں رہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اگر آپ کام کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، کچھ روپے کماتے ہو، تو آپ مطلب خودکشی کر رہے ہو. یہاں جس طرح آپ سچ بولتے ہو تو آپ خودکشی کر رہے ہو، یہاں آپ جائز پیسے کماتے ہو تو آپ خودکشی کر رہے ہو. پہلے تو آپ کو پتہ ہے اغوا برائے تاوان کے کتنے کیسز ہوتے تھے یہاں پہ، کتنے ہمارے چیدہ اعلیٰ مائنڈ یہاں سے نکل کر دوسرے صوبوں اور دوسرے ملکوں میں کاروبار کر رہے ہیں. یہ بلوچستان ہے، یہاں کے لوگ امریکہ میں کاروبار کر رہے ہیں، دبئی میں کر رہے ہیں، لندن میں کر رہے ہیں، جاپان میں کر رہے ہیں. یہ ان کی پھر بھی کچھ نہ کچھ یہاں پہ ان کو احساس ہے، یا یہی قبائلی غیرت یا دوسری ان کو وہ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس صوبے میں انویسٹ کرتے ہیں. ادروائز وہ اکثر کہتے ہیں کہ یار ہمیں کیا فائدہ ہے یہاں پہ، ہر چیز اتنے تو فریق ہیں جن کو ہم نے خوش کرنا ہوتا ہے، تھریٹ الگ ہیں. پھر بھی ہم جیسے دوسرے کوئی عام لوگ کہ بھائی ان کا سوچو. اگر آپ لوگ نہیں سوچو گے تو کون سوچے گا؟ آپ سب وہ کرتے ہو کہ یہاں پہ آپ کا کاروبار کرنا جان جوکھوں کے مترادف ہے، نقصان کے مترادف ہے. لیکن اگر آپ لوگ بھی نہیں سوچو گے تو لاہور اور کراچی والے آ کے تو یہاں انویسٹ نہیں کریں گے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں کاروبار کر رہے ہیں، وہ نقصان میں ہیں باقی صوبوں کی نسبت، لیکن کیونکہ ان کا تعلق یہاں سے ہے تو تھوڑا بہت یہاں پہ وہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو تاجر ہوتے ہیں، یہ ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ آپ دیکھتے ہو کہ چیزیں آتی ہیں، تھوڑا دنیا کے ساتھ ہم کہیں نہ کہیں ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان کا ریگارڈ بھی کرنا چاہیے، عزت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ وہ کیا کہتے ہیں، ان سے یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ وہ رہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ بلوچستان میں جو بلوچستان کی بار کونسل ہے، اگر عام آدمی کے ساتھ آپ کو کوئی کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، عام عوام کے نظریات کے ساتھ، تو بلوچستان بار کونسل ہے. کہیں ناانصافی ہوتی ہے، کوئی وہ ہوتی ہے بلوچستان بار کونسل کا بیان بھی آتا ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو، کوئی اور ایسی ہو رہی ہو جس کا عوام کو نقصان ہو رہا ہو، بلوچستان بار کونسل جو ہے وہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ اچھا ہے. ہم انفارچونیٹلی ہم اتنی اس میں ہم تفریق نہیں کر پاتے ہیں، ہم سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں. ہمارا جو خطہ ہے اس میں اگر تھوڑا بھی کوئی بہتر کر رہا ہے تو اس کو ہمیں سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے، جن حالات میں یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اور کچھ حق سچ کا ساتھ دے رہے ہیں. باقی آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ آپ جتنے 2 نمبر ہوتے ہو، جتنے عوام دشمن ہوتے ہو، جتنا وہ آپ کو اتنا نوازا جاتا ہے. جتنا آپ حق کی بات کرو گے، سچ کی بات کرو گے، حقوق کی بات کرو گے، پورا سسٹم آپ کا دشمن بن جاتا ہے، مخالف بن جاتا ہے. یہاں جو آئیڈیل اصول ہیں اچھائی کے، وہ آپ کی یہاں اچھائی نہیں ہے، وہ آپ کی برائی ہے، وہ آپ کے لیے دشمنیاں لے کر آتے ہیں. تو یہ وقتی طور پہ یہ فیصلہ ضرور ہے کہ آپ کو لگے گا کہ سخت ہے یا وہ ہے، 100 چیزیں ہیں، لیکن ٹھیک ہے، مشترکہ فیصلہ ہے. ان کے ریپریزنٹیٹیو وہاں تھے، انہوں نے وہ کیا ہے، تو مشترکہ طور پر جو فیصلہ لیا جائے اس کی ہمیں ریسپیکٹ کرنی چاہیے. ایک بڑے مشہور فلاسفر تھے، تو عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا نا، تو ناجائز فیصلہ تھا، ان کو مارنا تھا. تو ان کو یہ بھی تھا کہ وہ ملک چھوڑ کے دوسرے ملک جا سکتے ہیں، وہ سزا نہیں کاٹ سکتے. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میں عدالت کا یہ فیصلہ نہیں مانوں گا نا، تو پھر عدالت جو صحیح فیصلے دے گی وہ کون مانے گا. آج جب میں دیکھتا ہوں ہمارا سسٹم، ہمارے کہاں عدالتوں کے فیصلے مانے جاتے ہیں، یا کہاں وہ ججز ہمارے رہے ہیں، کہاں وہ صحافی رہے ہیں، کہاں وہ سیاسی لوگ رہے ہیں، کہاں وہ ہمارے مقتدرہ کے لوگ رہے ہیں. ہم نے چھوٹے چھوٹے اپنے مفادات کے لیے پورے سسٹم کو جو ہے نا ایک عام آدمی مخالف، انسانیت مخالف بنا دیا ہے.
تو یہ تو صورتحال تھی. اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے پریس کانفرنس کی تھی. اپنے وزیر پی این ڈی تھے, وزیر صحت تھے اور وزیر داخلہ تھے, اور پھر بڑا انہوں نے کفایت شعاری پر بڑا پیغام دیا. اور وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب جب اکثر سپیچ کرتے ہیں تو ان کو اکثر وہ تو یاد آ جاتے ہیں فرائض کہ بھائی عوام کے کیا فرائض ہیں, عوام کے حقوق نہیں یاد آتے ہیں. ان کی ٹیون بہت سخت ہوتی ہے. اکثر وہ ایک ہمارے صحافی تھے, وہ اکثر ایسے بات کرتا ہے کہ یار یہ عوام سے ایسے مخاطب ہوتا ہے جیسے دہشت گرد ہو یا دہشت گردوں کے سہولت کار ہو. تو بھائی آپ لوگ تو بلٹ پروف گاڑیوں میں ہو, بلٹ پروف پورا آپ کا سی ایم ہاؤس بن چکا ہے, کتنا آپ یہاں پہ رہتے ہو اور کتنا آپ کی زندگی بلوچستان میں گزری ہے ان حالات میں. آپ کہاں رہ کے کچھ آ کے کتنے سالوں میں آپ یہاں پہ ہیں, اور وہ بندہ جس کی جنریشن در جنریشن اس دہشت گردی کا شکار ہو رہی ہیں, ان کو آپ بھاشن دیتے ہو, ان کو آپ دہشت گردی کے سہولت کاری ہونے کے یا عوام کو اس انداز میں آپ مخاطب ہوتے ہو کہ جیسے دہشت گردوں کے یہ سہولت کار ہوں. سب سے زیادہ افیکٹ یہ عوام ہے. لیکن خیر یہاں پہ کون وہ کرے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ٹیون کہاں پہ وہ ہونی ہے. تو اس عوام کے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ آج وزیر اعلیٰ بنے ہو, عیاشیاں ہیں, اپنا 10,000 کا آبادی نہیں ہے ڈسٹرکٹ بنا دیا ہے, اور اس عوام کے ساتھ آپ ایسے مخاطب ہوتے ہو جیسے وہ دہشت گرد ہو. خیر اسی بے بس عوام کے میں سے جو کچھ ملازمین ہیں جو ڈی آر اے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس یہ ان کو ملتا ہے جن کے کوئی الاؤنس نہیں ہوتے ہیں. یہ فرق کو ختم کرنا تھا کہ بھائی جو مطلب سی ایم ہاؤس ہے, سیکریٹریٹ ہے یا اتھارٹیز ہیں, ان کے ملازمین کو تو بہت الاؤنس مل رہے ہیں. تو اس فرق کو ختم کرنے کے لیے الاؤنس تھا, یہ بنایا گیا ہے, اور ملتا تھا کچھ نہ کچھ پرسنٹ, 15%, 20%, 30%. تو اس حکومت نے کچھ اعلان بھی کیا لیکن وہ بھی نہیں دیا. پھر یہاں پہ تنظیم والوں نے احتجاج کیا, لیکن اس حکومت میں تو میں کہتا ہوں تنظیموں میں بہت غلطیاں ہیں. تنظیموں کا جو مقصد تھا وہ اس سے بہت آگے نکل گئے ہیں. اکثر تنظیموں کے جو عہدیداران ہیں وہ اپنی پوزیشن کا یوز انفارچونیٹلی irregularities کے لیے کر رہے ہیں کہ کیا کرپشن ہو رہی ہے اس میں حصہ داری لینی ہے, کہاں کماؤ پوسٹ ہے اپنے لوگ بٹھانے ہیں, کہاں پہ کیا ایسی ہے بے ضابطگیوں میں. پھر یہاں تک نہیں, پھر ایک یونین کا صدر ہے وہ دوسرے محکموں میں بھی یونٹی بنا کے ادھر بھی ہاتھ مار رہے ہیں. کوئی شک نہیں ہے یہ چیز رہی ہے, لیکن جو ان کے حق ہیں وہ ملنے چاہیے. کریک ڈاؤن ہوا, پہلے سیکریٹریٹ والوں پر ہوا, ٹھیک ہے, عدالت نے بھی پھر جو فیصلے دیا الحمدللہ وہ پھر یک طرفہ ہی کر دیا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ینگ ڈاکٹر والے پھر وہ بھی اپنی پیک پر تھے. اس کے ساتھ پھر کیا ہوا کہ یہ ملازمین جی آر اے والے تھے. اب اس میں آپ دیکھو یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب فرما بھی رہے تھے کہ جن کو مل رہے ہوں بڑی خدمات دے رہے ہیں, ہیلتھ والوں کی اگر پراپر جو خدمات دے رہا ہے اس سے زیادہ خدمات کیا ہو سکتی ہیں. ایجوکیشن یہ ایسے وہ ہیں, میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ 19ویں گریڈ کے لوگ وہ چیزیں چھوڑ کے نائب تحصیلداری کی جانب آ رہے ہیں, پٹواری کی جانب آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہاں وہ اٹریکٹیو جاب نہیں ہے. ہمارا جو ایک شاید جونیئر کلرک یا اسسٹنٹ نہیں لگتا تھا وہ ہمارا یہاں ٹیچر بنا ہوا ہے, اس کو وہ ملتی تو شاید وہ اس طرف نہ آتا. کیوں؟ پریویلیجز نہیں ہیں, وہ سہولیات ہی نہیں ہیں. ادھر آپ جاؤ گاڑی ہے, الاؤنس ہیں, ادھر ادھر سے اور کرپشنیں ہیں. تو ایسی ایک لگی ہوئی ہے نا. ہم نے آج ہمارے ہیرو کون ہیں؟ آج ہمارے ہیرو وہ لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں, جو سچ کے لیے تکالیف اٹھاتے ہیں, جو سچ کے لیے جو ہے نا سسٹم سے ٹکراتے ہیں. ہم ان کو کیا عزت دیتے ہیں؟ کیا آج ہمارے لیے وہ ہیروز ہیں جو ساری زندگی ایمانداری کے ساتھ گزارتے ہیں؟ آج ہم نے انفارچونیٹلی ہمارے موسٹلی لوگوں کے ہیروز وہ بن گئے ہیں جنہوں نے جائز ناجائز ارب پتی بن گئے ہیں, ساتھ میں 8-10 گنڈا ٹائپ کے لوگ رکھے ہیں, 3-4 گاڑیاں رکھی ہیں, وہ ہم نے ہیروز بنا لیے. تو سوسائٹی میں کو بھی دیکھنا ہوگا, فرق کرنا ہوگا, اچھے برے کی تمیز کرنی ہوگی, اپنے حقوق کے لیے نکلنا ہوگا. یہ ایک ایک ٹکا یہ کسی وزیر اعلیٰ کی جیب سے نہیں آتا, یہ آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے.
تو اب جہاں کوئی نا انصافی ہوتی ہے، ناجائزی، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کہیں کچھ غلط ہوتا ہے ویڈیو بناؤ، دو آ جائے گی کہیں بھی. یاد رکھو ہر بندہ جہاں بیٹھا ہوا اس کے پاس موبائل ہے، وہ کچھ بول سکتا ہے یا بول نہیں بھی سکتا، کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے وہ ویڈیو بنائے لگا دے، وہ صحافی ہے. مقصد کیا ہے کہ ایک جائز چیز دکھانا، کہ کہیں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اس کو میرٹ پر دکھانا، یہ صحافت ہے. اس میں کوئی آپ کا ذاتی ایجنڈا نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی اور ایسی وہ نہ ہو. جو جہاں نا انصافی ہو رہی ہے، کوئی ناجائزی والا کام ہو رہا ہے، آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، وہ امپیکٹ دکھائے گا، پہلا نہیں دوسرا، دوسرا نہیں تیسرا. تو اس لیے آج کی جو دنیا ہے یہ اتنی ہم پر تھوڑی سخت بنائی گئی ہے. دنیا تو آج بہت اچھی ہے. ہمارے جو بزرگ تھے ان کو یہ چیزیں میسر نہیں تھی. ایک وقت تھا کہ کسی کا اخبار میں نام آنا ایک اعزاز ہوتا تھا. آج کوئی بھی شخص، آپ میں کچھ ٹیلنٹ ہے، آپ کے ساتھ کچھ ناجائزی اور ناانصافی ہو رہی ہے، آپ سوشل میڈیا پر کم سے کم حکمرانوں پر ادھر سے عوام کا اتنا پریشر آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو، جتنا بھی بڑا کوئی ادھر فرعون بیٹھا ہو، کم سے کم دنیا کی نظر میں ایک دفعہ اس کی اصلیت تو سامنے آ جاتی ہے. خیر، ہم بات کر رہے تھے کہ ہاں، کہ بلوچستان حکومت نے وفاق کو، کہ بھائی بوجھ آ گیا وفاق کو پر تو اس کو دے دینا ہے. ٹھیک ہے، 7 ارب نہیں، آپ 100 ارب دے دیں. بالکل ظاہری بات ہے، ایک ملک میں ہے، کہیں صرف وفاق نہیں، کسی صوبے پر بھی مشکل آتی ہے، یہ دوسرے صوبوں کا سب کا. جب آپ ایک ملک میں رہتے ہیں تو تکلیف سب کی مشترکہ ہونی چاہیے. جو میرا نظریہ وہ تو دنیا میں کہیں کسی بھی انسان پر مشکل ہو تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا مداوع کر سکے جس طرح پاسبل ہو. لیکن ہم ایک اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو ریاست کے مفہوم میں بھی کسی خطے پر یا کسی صوبے میں کسی جگہ کچھ وہ ہو رہا ہے تو دے دینی چاہیے. لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یار میرا اپنے گھر کا جو بندہ ہے وہ فاقہ کشی پر ہے، اور جس کو میں دے رہا ہوں اس سے زیادہ ضرورت تو اس میرے گھر والے کو ہے. بے شک دے دینی چاہیے، لیکن کیا آپ یہاں پہ پورے ہو؟ یہاں پہ آپ کا کیا آنا تھا؟ ڈی آر اے میں کیا آنا تھا آپ کا؟ یہ 3-4 ارب. ٹھیک ہے، وہ احتجاج کیا، پھر ان کو مشت جیل تک لے گئے، دشمن ایسے بنا دیا تھا کہ جیسے یہ بہت بڑے کوئی دہشت گرد ہوں. اب جتنے یہ وفاق کو دینے جا رہے ہیں اس سے کم پہ ڈی آر اے اتنے ہزاروں ملازمین کو وہ تک. میں وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ جو ملازمین ہیں ان کی اکثریت وہ ہے کہ اپنا ایک بچہ کسی اچھے اداروں میں نہیں پڑھا سکتے. کیا ہوگی یہ کام ہیلتھ کے ملازم کی، ایکسائز کے ملازم کی، ایجوکیشن کے ملازم کی، پی ایچ ای کے ملازم کی، اس طریقے سے جو الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں کیا ہوگی؟ آپ سمجھ سکتے ہیں جو کہ ان بیچاروں کی کتنی تنخواہیں ہوتی ہیں. آپ باقی تو چھوڑو بڑے بڑے اداروں کو، بی آر سیز اور کریڈٹ کی ایک بچے کی فیس دیکھیں، وہ افورڈ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. اور رہ کیا گیا یہاں پہ ہمارے عام آدمی کے لیے آئیڈیل ادارے کیا ہے؟ بی آر سیز اور کریڈٹس ہیں. اس پر بھی ہم، یہ بلوچستان حکومت ہے، فوج ہے کہ بھائی یہ کیڈٹس کی وجہ سے اور بی آر سیز کی وجہ سے آج جو کچھ نہ کچھ سسٹم رینگ رہا ہے نا، اور کچھ یہاں سے پڑھ کے جو یونیورسٹیز جاتے ہیں جس طرح جی سی ہے، پی یو ہے، قائد اعظم ہے، اب پی زیڈ یو بھی اپنا وہ کر رہی ہے، تو کچھ سسٹم چل رہا ہے. یہ نہ ہوتے تو شاید بالکل ہی چیزیں ختم ہوتی. ایک آپ یہ دیکھیں بی آر سی لورلائی کا، آپ وہ دیکھیں اس نے کتنا سنبھالا ہوا ہے. یہ جو ہے کیڈٹ مستونگ کا آپ وہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے نام یہاں سے آئے ہیں. خزدار ہے، پھر تربت ہے. تو یہ ادارے جتنے بنے اتنا بہتر ہے، لیکن معیار نہیں گرنا چاہیے. تو اب پھر سوال یہ ہوا کہ وہ ڈی آر اے والے وہ بیچارے ابھی تک وہ ہیں، اور آپ حکومت اتنا وہ کر رہی ہے کریڈٹ. یہاں پہ یہ دیکھو سیاسی لوگ یہ بیوروکریسی کے بھی اکا دکا کے علاوہ، اور سیاسی لوگ ان سے تو جتنا میں نے قریب دیکھا ہے، ان سے جتنا دوری بہتر ہو، مقتدرہ سمیت ان کی دشمنی آپ کو کم نقصان میں پڑتی ہے، ان کی دوستی آپ کو بہت مہنگی پڑتی ہے.
تو اگر آپ میں عام عوام کے لیے دکھ ہے، ضمیر کے مطابق زندگی جینا چاہتے ہیں، کچھ حق اور سچ بولنا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے بہت دور رہیں، بہت دور رہیں. یہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے. ان لوگوں، یہ جب مشکل میں ان کو جب لگتا ہے نا مجھ پہ آ رہی ہے، تو کسی نے ساری زندگی ان کے لیے قربانی دی ہو، جان ہتھیلی پہ رکھی ہو، یہ مکر جائیں گے. کچھ ایسی مثال موجودہ وقت میں بھی ایک شخصیت کی ہے جو مہینوں سے وہ ہیں، لیکن ان کے آج لوگ بہت بہت بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہیں اور ایسے فیل کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں. تو ان لوگوں کے سگے بھائی بھی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوں گے، کچھ نہیں کریں گے، آپ کے سامنے ہوں گے کیا کیا کریں گے کہ بھائی کیا کیا القابات، لیکن پیچھے ان کا بس چلے تو کہیں کہ یہ اگلے 5 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہنا چاہیے. تو یہ حال ہے. ابھی ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں وارداتیں کیسے ڈالی جاتی ہیں. پشین کا ضلع ایک بہت بڑا ضلع ہے، جس طرح کیچ ضلع ہے، خزدار ایک بہت بڑا ضلع ہے. ان کو بے شک تقسیم کرنا چاہیے عوامی امنگوں کے مطابق، اور دیکھنا چاہیے ہر حوالے سے کہ کیا جس کو ایریا کو ہم ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں وہ سوٹیبل ہے، وہ آیا سینٹرک ہے، آیا وہ سب کو وہ کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن یہاں خواہشات پہ بنائی جاتی ہیں. اس کی ریسنٹلی مثال آپ دیکھیں، پچھلی حکومت میں، جام صاحب کی حکومت میں، جب وہ ہو رہا تھا، یہ ضلع بننے تھے، پھر غالباً قدوس کے دور میں بنا تھا، یہ ہب بنا تھا، پھر ادھر پشین کو بننا تھا کاریزات. یہ کاریزات جب بن رہا تھا تو یہ جو تھے اسفندیار کاکڑ صاحب جیسے لوگ یہ آ گئے ادھر اسمبلی کے سامنے دھرنا دے دیا، تو وہ پھر ودڈرائی ہو گیا. اس میں کیا تھا، خانوزئی، یہ کاریزات، یہ بوستان، یہ ملنا تھا. تو برشور والے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نے یا وہ دے دو، اس میں شامل نہ کرو کاریزات میں، یا پھر ہمیں جو ہے نا وہ نہیں دے سکتے. پہلے ان کی اس طرح کی امید نہیں تھی، پہلے انہوں نے کچھ وہ کیا، لیکن انہوں نے کہا ہمیں پھر پشین میں شامل کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ پشین میں رہنا چاہتے ہیں تو پشین میں رہیں. لیکن اس دفعہ پھر لاٹری لگ گئی. انوار الحق کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم بن گئے. اگر انوار الحق کاکڑ صاحب کی آپ بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو ویسے تو کہتے ہیں کہ پیچھے قلعہ سیف اللہ سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہاں وہ کم رہے، کلات والی سائڈ پر رہے. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو براوی پر بڑی کمانڈ ہے، بلوچی بھی ان کو آتی ہے. پھر یہاں سے پھر یہ جو اسفندیار کاکڑ صاحب تھے، ان کے جو چاچا تھے مرحوم سرور خان کاکڑ صاحب، تو اس کے تھرو لندن گئے. پھر وہاں کی الگ داستانیں ہیں. اچھا، اس وقت وہ گئے، پھر میر خالد لانگو صاحب بھی وہاں ہوتے تھے. ان کا یارانہ پھر اس وقت کا بھی ہے. تو یہ چیزیں چلتی رہیں. اب احسانات کیونکہ اسی سرور خان کاکڑ صاحب کے گھرانے کے تھے، تو نگران دور میں ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اسفندیار کاکڑ صاحب کی لاٹری بھی نکل آئی ہے اور یہ ڈسٹرکٹ کا کچھ نہ کچھ ہوگا. تو ایسا ہی ہوا، جس کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ وہ کاریزات تو ڈسٹرکٹ نہیں بن سکا. اور یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب گئے اور انوار الحق کاکڑ صاحب گئے، برشور میں بڑا جلسہ رکھا اور پھر یوں وہ ڈسٹرکٹ بنا دیا گیا. اب آپ بتائیں کہ یہ کاریزات صحیح تھا یا وہ صحیح تھا؟ ہر حوالے سے اب جو ریڈ زون ہے یا جو یہاں بنا ہوا ہے ڈسٹرکٹ، جس کے مین دفتر کوئٹہ میں دارالحکومت میں ہے، اس جگہ پہ صحیح ہیں یا یہ سریاب سے دور اس سائڈ پر ہوتے، لکپاس کے پاس ہوتے؟ اب پشین میں وہ ہیں، کہہ رہے ہیں پشین کو ڈویژن بھی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب پشین میں جو پہلے والی جگہ ہے وہ صحیح تھی؟ نہیں بھائی، اپنے خاص چہیتے ایڈجسٹ کرنے ہیں. یاروں کی زمین شمین جو ہے نا، وہاں تو اپنے چہیتے ان کی زمینیں تو ہیں، ادھر سینٹر بنائیں گے. اس طرح وزیر اعلیٰ نے اپنا ڈسٹرکٹ بنایا، ٹھیک ہے. ادھر وہ ہیں کہ ادھر ادھر کے وہ کاٹ رہے ہیں، اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. لیکن انہوں نے جو ہیڈ کوارٹر یہ کوئی سلمان ڈویژن کا رکھنی میں رکھا، یہ بہت اچھا رکھا، وہ اچھا پوائنٹ ہے. اب ایسا ہی آپ پوائنٹ یہاں پہ رکھتے، لیکن نہیں، ہم یہاں پہ ذاتی پورے عوام کا، صوبے کا نہیں سوچتے، ایک گھرانے یا ایک شخص کو سوچ کے ہم فیصلے کرتے.
اب برشور بن گیا، کارزات نہیں بن گیا. تو لوگ اٹھے، انہوں نے دھرنا دیا کہ بھائی حق ہمارا بنتا تھا. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے برشور والوں کو بنا دیا، اب ہمیں بھی بنا دیں. اب آپ کو پتا ہے ایک ڈسٹرکٹ بننے میں کتنا خرچہ آتا ہے، کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. پھر آپ کے ریونیو، ادھر وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں ریونیو نہیں ہے یہ وہ، تو پھر کہاں سے پورے ہوں گے؟ تو گورنر صاحب بے شک ہر ڈسٹرکٹ کو ڈویژن بھی بنا دو، ایک ڈسٹرکٹ کے 3 ڈسٹرکٹ بھی بنا دو، تو حل یہ نہیں ہے، نہ اس سے انتظامی وہ ہوتی ہے. گڈ گورننس، رائٹ پرسن فار رائٹ جاب کے لیے ہوگا تو سسٹم ٹھیک ہوگا. یہ زیادہ ڈسٹرکٹ یا ڈویژن بنانے سے نہیں ہوگا، بے شک بنائیں، لیکن کم سے کم جب تک گورننس ماڈل ٹھیک نہیں ہوگا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب یہ فیصلے ہیں. اب انوار الحق کاکڑ صاحب مبینہ طور پر بتائے جاتے ہیں کہ ان کا تو اپنا کوئی ایریا، تو انہوں نے اچھائیاں بھی ان کی بہت ہم کم ہیں کسی سے کہ ووٹ لے پائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کوئٹہ سے الیکشن پہ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ میرا تو ہوم ڈسٹرکٹ تو اس طرح کوئی ہے ہی نہیں. اب سننے میں آ رہا ہے کہ برشور کو ڈسٹرکٹ بنانے کی وجہ انوار صاحب کا وہاں سے الیکشن لڑنے کی سوچ ہے کہ میں وہاں سے الیکشن لڑوں اور اس کو اپنا ہوم ٹاؤن سمجھوں. اس لیے برشور میں اب دیکھ رہے ہو 8 ارب سے بھی زائد پیسہ چلا گیا ہے. تو بس پھر اب، اور آپ یہ دیکھو کہ لیاقت لیڈی پر وزیر اعلیٰ کو بہت غصہ آتا ہے، علی حسن پہ بہت غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے، علی حسن کا تو ابھی ڈی سی بھی چینج کیا، اور یہ چیف سیکرٹری صاحب کا بہت چاہیتا ڈی سی ہے، اور اس کا ایس پی بھی چینج کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کریں، ہم مانتے ہیں. اور علی حسن کو بھی میں یہ نہیں کہتا کہ ایک منسٹر کو ہر وقت وزیر اعلیٰ کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت میں ہونا چاہیے، لیکن دوسری سائڈ بھی تو دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی تو الگ الگ تو نہ ٹریٹ کرے نا. اب پہلے وزیر اعلیٰ کے ساتھ سب سے پہلے وہ کیا اس کی کارکردگی سے مطمئن کون نہیں تھا؟ یہی اسفندیار. پھر کہا میں پیپلز پارٹی چھوڑ رہا ہوں، لیکن اب دیکھو اس کو نوازا. یو پی این ڈی جیسا بڑا محکمہ جو سی این ڈبلیو اور شاید اریگیشن کو بھی ٹف ٹائم دیے کھڑا ہے، وہ دیا. کیو ڈی اے اس کے ساتھ ہے. پھر 8 ارب اس کے پاس چلا گیا، پھر ضلع بنا دیا گیا. پھر ابھی اس کی کمانڈ سب سے زیادہ ہے پشین میں، منسٹر کیونکہ وہی ہے. یہاں تو پارلیمانی سیکرٹری نہ ہے، منسٹروں سے زیادہ اختیارات ہیں، گاڑیاں ہیں، پریویلیجز ہیں. یہ تو آپ کی حکومت ہے، لیکن باتیں یہاں پہ ایسی کی جاتی ہیں کہ بس باتوں کے سارے غازی بنے ہوئے، پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. تو یہ ہے. اب یہ انوار الحق کاکڑ صاحب، کیا آپ کو احساس نہیں ہوا کتنی وہاں پہ فلیٹ زمین ہے، کتنا وہ قریبی تھا؟ او دور جا کے ایک ڈسٹرکٹ بنا دینا، یا آپ یہی ان کو خوش کر دیتے. بے شک کچھ چیزیں آپ ان کی طرف لے جاتے، لیکن اگر یہ ڈسٹرکٹ بن جاتا یہ کارزات والا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ جہاں ہیڈ کوارٹر وہ بنتا ہے جہاں تک رسائی ایزی ہو، یا وہ ہیڈ کوارٹر وہ بنتا ہے جہاں تک رسائی مشکل ہو. یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا، وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ہم نے کفایت شعاری میں فینا جیسا محکمہ ہی بند کر دیا، ورک فرام ہوم ہے. تو یہ جو 2 ارب وفاق کو جا رہے ہیں، اور ادھر کچھ اکاؤنٹ ہیں، میں ان کی ڈیٹیل الحمدللہ لے چکا ہوں، تو میں ان کے بتاؤں گا کہ یہاں کوٹیشنوں پہ کتنے لاکھوں اور کروڑوں نکالے گئے ہیں صاحب. فائنانس میں جب آپ بالکل نان ایکسپیرینس لوگ بٹھائیں گے، کوئی کوٹیشنوں پر لوگ لاکھوں کروڑوں دیں گے، 2 چارج دیں گے، تو پھر تو وہی مال غنیمت ہے کہ بھائی اسے تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ بند رہے محکمہ، تاکہ نہ لوگ آئیں نہ کوئی افسران آئے، وہ 3-4 لوگ بیٹھیں، ریلیزیں کریں، بعد میں چاہے لندن بھاگ جائیں یا کہیں اور بھاگ جائیں، کون پوچھے گا بھائی. یہاں تو کیا ہوتا ہے، پہلے بھی لوگ کرپشن کر کے لندن بھاگ گئے، وہاں سو کالڈ کوئی ڈپلوما کیا، پھر آ کے یہاں پہ مسیحا بن گئے، پھر انقلاب لایا، پھر وہ انقلاب ان کا مہینہ بھی نہیں رہا، پھر دوبارہ مینول طرز پر آ گئے. واہ بھائی واہ. اب کوئی ہمیں کہے کہ کیو ڈی اے میں جھنڈے گاڑنے والا، پی ڈی ایم اے میں جھنڈے گاڑنے والا، فائنانس میں جھنڈے گاڑنے والا وہ مسیحا ہوگا آپ کا، وہ انقلاب لائے گا، تو یہ عام لوگ تو بے وقوف بن سکتے ہیں، ہم نہیں. لیکن جب لوگوں کو بڑے بڑے ڈوئل چارج دیا جائے، وہ ان کے دماغوں پہ سوار ہوتے ہیں.
پھر کہتے ہیں ہاں آج وہ مقتدرہ کا شخص آیا ہے میرے پاس، یہ منسٹر آتا ہے میرے ساتھ بیٹھتا ہے، ریکویسٹیں کرتا ہے، وزیر اعلیٰ مجھے ریکویسٹیں کرتا ہے. میں تو بہت بڑی توپ چیز ہوں، میرے سینوں سے اربوں ایٹ لیسٹ کتنا ہے، ایک 1000 ایک وہ نکل جاتا ہے، تو مجھے کیا وہ ہے، میں تو بہت توپ چیز ہوں، تو میں کسی کو بھی عبرت کا نشان بنواؤں. اگر میں نے سرکار کو یوز کیا ہے تو دوسرا زیر نہیں ہوا، تو اب میں غنڈوں کو یوز کروں اور اس کو عبرت کا نشان بناؤں. میں تو عالی نال بن گیا ہوں. تو یہاں پھر لوگ اس کیفیت پہ چلے جاتے ہیں، اس انتہا پہ چلے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ہوتی ہے، وقت ضرور آئے گا. آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہاں ڈوئل چارج لیے جائیں گے، ڈپارٹمنٹ بالکل بند کر کے دن رات واٹس ایپ پہ ریلیزیں ہوں گی تو یہ بچیں گے؟ احتساب اس دنیا میں بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے. آخرت میں جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، اس دنیا میں بھی ہوگا. پہلے اور لوگ تھے، کل اور لوگ تھے، آج اور لوگ ہیں. کل یہ زیر عتاب تھے، آج اور زیر عتاب ہے، پرسوں پھر یہ ہوں. تو ابھی آج پھر گئے، ایک کمیٹی گئی ان لوگوں سے مذاکرات کے لیے. جو کاریزات کو ضلع بنانے کا معاملہ تھا، اس پر احتجاج آج مؤخر کیا گیا. انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا اور انہوں نے کہا، وزیر داخلہ صاحب نے وہاں پہ کہا کہ میں یہ چیز آپ لوگوں کی کیبنٹ میں آئے گی، میں آپ لوگوں کا ہی بندہ بن کے وہاں پہ کام کروں گا. اگر میرا مطلب وہاں شاید کلات اور یہ منگوچر بھی شاید کوئی وہ جو اب خالق آباد بن چکا ہے کوئی ضلع ملا بنانے کی، ظاہری بات ہے خالد لانگو صاحب اور انوار صاحب کا دوستی ہے، تو اگر ادھر وہ کیا ہے تو ادھر بھی ہونی چاہیے. تو اس نے بھی تو بے شک لندن تک یہ گھرانہ لے گیا، لیکن لندن میں تو شاید میر صاحب نے زیادہ خیال رکھا ہوگا، وہ پہلے سے ایڈجسٹ تھے وہاں پہ. تو ایسی کوئی بات چل رہی ہے جو آج شاید میر ضیاء صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسا ہے، میں اس سے پہلے آپ لوگوں کا کیس اٹھاؤں گا. اس کا مطلب ہے شاید وہاں بھی کوئی ڈسٹرکٹ بننے کی بات ہو رہی ہے تاکہ سیٹ پکی کی جائے. پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں 7 دن کا ٹائم دیں، یہ کمیٹی یہ وکلا دیکھیں گے، ریونیو دیکھے گا، کمشنر وغیرہ. تو اس میں پھر کون گئے؟ بخت کاکڑ صاحب تھے، زمر کچکزئی صاحب تھے، اصغر ترین صاحب تھے، بلال کاکڑ صاحب تھے، میر ضیاء لانگو صاحب تھے، کمشنر کوئٹہ صاحب تھے، ڈی سی پشین تھے، اور کوئی کا دکا اور بھی ہوں گے جو شاید مجھے نظر نہیں آئے. تو یہ ہے پوری کارستانی اور یہ ہے آپ کا صوبہ جہاں پہ ضلع عوامی مفاد میں کم، ذاتی خواہشات پر زیادہ بناتے ہیں. کہ وہ ایریا اس کی آبادی ہی اتنی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ کچھ لوگوں کو نوازنا ہے وہ بنا دی جاتی ہے. ادھر ادھر سے کمزور فریق پہلے کسی کے لیے توڑے گئے، اب ان کے لیے توڑ کر لائے جائیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا را جو فیصلے لیں کچھ تو سوچیں، کچھ تو دیکھیں اس کے ایکسپینڈیچر کتنے ہوں گے، اس کے امپیکٹ کیا ہوگا، اس کا سب کچھ ہوگا. آپ وفاق کو بے شک دیں، آپ کا عام وہ کتنے متاثر ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ایک بندہ ہے جس کی خدمات ہیں ایجوکیشن میں، کئی لوگ جو ایک ہی گریڈ میں ریٹائر ہو گئے، آپ کا یہ تو سسٹم ہے. دوسری طرف ایک ہے وہ 20 سال میں 17 سے 21 میں چلا جاتا ہے. یار اتنا گیپ، کتنی پرموشنیں ہیں ٹیچروں کی، ایکسائز میں، پی ایچ ای میں، یہ ہیلتھ میں، آپ کے سامنے ہے. اور یہ جو ڈی آر اے ہے وہ بھی آپ نہیں دے رہے ہو، اور اس کو بھی انا کی جنگ بنایا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ یہ ہے کہ یونین والوں کو دبایا ہے تو یہ اٹھ کھڑے نہ ہوں، اگر ہم نے دے دیا کہ یہ مضبوط ہو جائیں گے. تو ہر چیز میں طاقت کا توازن نہیں دیکھنا، ہر اس میں مینٹلٹی یہ نہیں دیکھنی کہ میں کوئی تھانے دار بن کے ٹریٹ کروں. کچھ ہیومینیٹیرین بیس پر ہوتی ہیں. قیادت جو فیصلے کرتی ہے وہ ہیومینیٹیرین بیس پہ کرتی ہے. قیادت کا تو یہی وہ ہوتا ہے کہ سخت سے سخت چیز بھی ہوتی ہے. ریاست کو ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ناانصافی بھی ہو جائے وہ ماں بن کے ٹریٹ کرے. اس کو باپ کیوں نہیں کہا گیا کہ باپ بھائی سخت ہوتا ہے؟ ماں کیوں کہا گیا کہ ماں نرم دل کی، کچھ اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے وہ دستے شفقت رکھتی ہے. لیکن ہمارے یہاں تو سوتیلا باپ سے بھی آگے والی کہانی بن جاتی ہے. لیکن خیر، کس کو ہم کہیں، کس سے وہ کریں؟ ہم اپنے ملازمین کو بھی دہشت گردوں کا اعلی کار سمجھیں، ہم اپنی عوام کو بھی ان کا اعلی کار سمجھیں.
پھر تو سارے ہی دہشت گرد آپ لوگوں نے بنا دی ہیں، پھر آپ لوگ ہی محب وطن رہ گئے ہو، یہ راگ لاپتے رہو، یہاں تک پہنچے ہو آپ لوگ، آگے بھی پہنچتے رہو۔ لیکن اس سے سسٹم کہاں تک پہنچا ہے، صوبہ کہاں تک پہنچا ہے کہ آج کوئی بھی ذی شعور، حالانکہ میں بہت اس تک رہتا ہوں کہ میں الحمدللہ ایسے حالات میں کول رہتا ہوں، مجھے کوئی وہ نہیں ہوتا، لیکن جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، جس طرح کی گورننس دیکھ رہا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ ٹھیک کرنے کی شاید لوگوں کی وش نہیں ہے، یہ ہر وقت بندوق کا مقابلہ بندوق سے کرواتے رہیں گے۔ یہ اب چلو شکر ہے کہ آج وزیر داخلہ ادھر گیا، یہ یاروں میں گیا، عوام کو ہر بندہ، ہر سیاسی شخصیت اپنے حلقے میں جائے، انگیج کرے، نیچے لوگ اپنے لوگوں کو انگیج رکھے، یہ نہ ہو کہ یہ لوگ پھر غلط ہاتھوں میں چلے جائیں اور دہشت گردوں کے اہلکار بن جائیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے، مزید لیٹ کریں گے تو مزید نقصانات اٹھائیں گے۔ ہماری تو خیر کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس آڑ میں بہت اچھے اچھے لوگ چلے جاتے، جب دہشت گردی آتی ہے نا، وہ پھر چیدہ چیدہ لوگوں کو، کرکس کو، جس طرح ہمارے کہنا دہشت گردی نے ہمارے اعلیٰ بزنس مین لوگ یہاں سے پوری باقی دنیا میں لے گئی، اس صوبے کو چھوڑ کر ہمارے اچھے مائنڈ یہاں سے نکل کر باقی صوبوں میں خدمات دے رہے ہیں، تو پھر پیچھے میرے جیسے نااہل لوگ ہی رہتے ہیں۔ پھر اس میں آپ سسٹم کیسے، اس میں سسٹم رینگ سکتا ہے، بہتر نہیں ہو سکتا، اس میں سسٹم مزید پیچھے جا سکتا ہے، اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چیزوں کو حل کرنے کے لیے رائٹ پرسن فار رائٹ جاب، ہیومینیٹیرین مائنڈ سیٹ، اور سب سے اہم عوامی مفاد سب سے پہلے دیکھ کر فیصلے لیے جائیں گے، تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ یار یہ فیصلہ تو میری سوچ کے مطابق تو ایسا ہونا ہے، یا یہ میری ذاتی پسند کے مطابق تو ایسے نہیں ہونا، اور پھر ذاتی خواہشات آ جائیں گی، عوامی خواہشات نہیں ہوں گی، سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام نہیں ہوگا، تو پھر وہ صوبہ ایسے چلے گا جیسا ہمارا چل رہا ہے۔ ہوپ سو جو فیصلہ ساز ہے وہ ریویزٹ کریں گے، سوچیں گے۔ جب آپ اعلیٰ عہدوں پر ہوتے ہو، آپ نے اپنا نہیں دوسروں کا سوچنا ہوتا ہے، اپنا مائنڈ سیٹ نہیں دوسروں کا مائنڈ سیٹ لانا ہوتا ہے۔ ہم دعا کریں گے اور انتظار کریں گے آپ کے بہتر فیصلوں کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔